دجال کی جسمانی علامت کیا ہے، یعنی جسمانی طور پر ہم کیسے پہچانیں گے اگر وہ ظاہر ہو گیا ہمارے سامنے تو، کیونکہ پہچاننا تو ضروری، ان کی علامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جسمانی علامت کے بارے میں باتیں یاد رکھیے کہ وہ پست قد ہوگا، وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوگا، اس کا سر بڑا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی، اس کے سر کے بال گھنے ہوں گے، بال گھنگروالو ہوں گے، اسی طرح وہ اس کا چلنا عیب دار ہوگا، عیب دار یعنی دونوں گھٹنوں کے درمیان دوری ہوگی، جیسے بعض لوگوں کے پیر ہوتے ہیں نا، یعنی تھوڑا ٹیڑھے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں بلکہ تھوڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کا چلنا ہوگا، ان کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، ان کے ایک آنکھ کانی ہوگی، ان کا ایک آنکھ کالا ہوگا، وہ لا ولد ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ علامت اور یہ نشانیاں بتائی گئی ہے دجال کے بارے میں، لہذا ہمیں ان کی نشانیاں یاد رکھنی چاہیے۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ، دجال کہاں ظاہر ہوگا، دجال کہاں نکلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال یہاں سے خروج ہوگا، دجال کا یہاں سے نکلے گا۔ اس سے مراد یعنی کیا ہندوستان ہے؟ ہندوستان نہیں، مدینے سے مشرق، یہ شام اور عراق کے علاقے ہیں، خراسان کا علاقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ خارج، وہ نکلے گا، خلقتم بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیان وہ کسی جگہ سے ظاہر ہوگا۔ تو یہ کہاں نکلے گا، کہاں ظاہر ہوگا؟ شام اور عراق کے علاقے سے ظاہر ہوگا، وہ مقامات جہاں دجال نہیں آئے گا۔ کون سے ایسے مقامات ہیں؟ کیا دجال یہاں بھی آئے گا؟ کیا اس شہر میں بھی آئے گا؟ کیا آپ جہاں جس شہر میں رہتے ہیں کیا وہاں بھی دجال جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیے کہ دجال پوری دنیا کا سیر کرے گا، پوری دنیا کے شہروں کا چکر لگائے گا۔ پھر کون سے شہر ایسے ہیں جہاں نہیں جائے گا؟ وہ دو شہر ہیں، ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے۔ ایک مکہ اور مدینہ، یہ دو ایسے شہر ہیں جہاں دجال نہیں جائے گا، وہاں جانے کی کوشش کرے گا، وہ جانے کی کوشش کرے گا، مگر اس دن فرشتے مکہ اور مدینے کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہوں گے اور تلوار سوتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اس کی ہمت نہیں ہوگی مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی۔ تو دجال پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دجال کے فتنے کیا کیا ہوں گے، کس طرح سے وہ مکر و فریب میں لوگوں کو پھنسائے گا؟ دجال مکر و فریب میں لوگوں کو اس طرح پھنسائے گا کہ اس کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہے، اس کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہے۔ حالانکہ جو اصل میں جنت ہے وہ جہنم ہے، اور جو جہنم ہے وہ جنت ہے۔ اسی طرح آگ اور پانی کا فتنہ ہو، ان کے پاس آگ ہوگا، ایک طرف آگ ایک طرف پانی، آگ اصل میں پانی ہے، میٹھا پانی ہے، اور پانی اصل میں آگ ہے۔ پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کر کے کس میں چلے جانا چاہیے؟ جو آگ بتائے گا، جو جہنم بتائے گا اس میں چلے جانا چاہیے۔ جو جنت اس کی جنت میں جائے گا اصل میں وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں جائے گا اصل میں جنت میں جائے گا۔ جب آگ اور پانی کا معاملہ ہو تو آگ میں جانا ہے، آنکھیں بند کر کے آگ میں جانا ہے، یعنی وہ اصل میں میٹھا پانی ہوگا، اگر اس میں جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ تو یہ دجال کے فتنے ہوں گے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو کیا کرے گا؟ مکر و فریب میں داخل کرے گا۔ ایک دیہات، جب وہ دیہات سے گزر رہا ہوگا تو ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اسے ایمان کا مطالبہ کرے گا، کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ پھر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں تو کیا تم مجھ پر ایمان لائے گا؟ تو وہ مان لے گا۔ پھر وہ ان کے ماں باپ کو، یعنی دو شیطان ان کے پاس ان کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے، اور ایک کہے گا، وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارے والدین ہیں۔ وہ دیہاتی آدمی ان کے مکر و فریب میں آ جائے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا اور اس کی دعوت کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح ایک مومن کا واقعہ ہوگا کہ دجال کہے گا کہ اس کو مار دے گا، اور یہ کہے گا جو کہ اپنے ایمان میں بھرپور جوشیلا ہوگا، نوجوان ہوگا، اس کا ایمان مثالی ایمان ہوگا اس وقت،
دجال اس کو قتل کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں نے میرے بندے کو قتل کر دیا ہے، کیا میں زندہ کروں تو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ دوسرے لوگوں سے کہے گا، جو اس کے قرب جوار میں لوگ ہوں گے، تو جب لوگ تیار ہو جائیں گے زندہ کریں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ وہ ان کو زندہ کرے گا، اصل میں وہ نہیں، اللہ زندہ کرے گا، مگر اس کو ایسا لگے گا میں نے زندہ کیا، وہ اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر وہ مومن بندہ کہے گا اب مجھے تو یقین ہو گیا کہ تو واقعی دجال ہے، واقعی تو جھوٹا ہے، واقعی تیرے فریب بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح اس کو دوبارہ وہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ قتل نہیں کر پائے گا۔ اس کے پیروکار کون لوگ ہوں گے؟ اس کے پیروکار یہودی لوگ ہوں گے، اس کے پیروکار یہودی لوگ ہوں گے، جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں کہ 70,000 یہودی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے پیروکاری کرنے والے کون ہوں گے؟ ان کے فتنے میں، ان کے جھانسے میں آنے والے عورتوں کی تعداد ہوگی، یہاں تک کہ ایک مسلمان آدمی عورتوں کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھے گا کہ کہیں یہ فتنے میں جا کر کے نہ پڑ جائے۔ تو ان کے پیروکار یہود ہوں گے، اور کمزور قسم کی جو ان کے فتنے میں آنے والے عورتوں کی تعداد ہوں گی، لہذا ان کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دجال اس دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ جب وہ آئے گا تو وہ کتنا دن رہے گا؟ جب ظاہر ہو چکا ہوگا تو یہ بات یاد رہے کہ دجال 40 دن تک رہے گا۔ 40 دن کیا یہ عام دنوں کے وجہ سے ہے؟ عام دنوں کے جیسا نہیں رہے گا، بلکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور 37 دن جو ہوں گے وہ نارمل عام دنوں کے طرح ہوں گے، اور اسی 40 دن میں وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، پوری دنیا کی سیاحت کرے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، اب آخری میں چلتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ فتنہ دجال سے نجات کے ذریعے کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، یہ آپ اب آخری تک ان باتوں کو سنیں کہ ہم دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ اتنا بڑا فتنہ، ہم اپنے آپ کو، اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں گی تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے دور رہنا، اس سے دور رہنا۔ اگر ایسے عام طور پر بھی اگر آپ کسی بھی فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، کسی بھی گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے دور رہتے ہیں۔ اگر آپ قریب جا کر کے دیکھیں گے، قریب رہیں گے، تو آپ اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے فتنہ دجال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے دور رہنا۔ لوگ بھاگ جائیں گے پہاڑوں کی طرف دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ اگر بچنا ہے آپ کو تو دجال کے فتنوں سے دور رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرنی ہے۔ جو شخص ان کے فتنے میں آ جائے، ان کی آگ میں آ جائے، ان کے فتنے میں آ جائے، تو ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کے فتنے میں نہ پڑ جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ مبرہ ہے، وہ پاک ہے، وہ منزہ ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی یہ صفتیں جانیں گے اور اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، جب یہ صفات آپ جانیں گے تو یہ بات وہیں ظاہر ہو جائے گی کہ دجال یہ کانا ہوگا، یہ کانا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کسی کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کی طرح بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ کانا ہے، اور یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی جانے گا اللہ کی صفات کو کہ ہمارا رب تو بے عیب ہے، جبکہ ان کے پیروں کے درمیان دوری رہے گی، فاصلہ چلنے میں بھی عیب، تو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، وہ دجال ہوگا۔ لہذا اللہ کے اسماء و صفات کو بہتر طریقے سے جاننا۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کرنا، جمعہ کے دن
جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، شروع کی 10 آیتیں یا آخری کی 10 آیت، یا مطلق طور یا یاد کر لینا، یا مطلق طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتا ہے۔ آپ بچ سکتے ہیں دجال کے فتنے سے، شرط ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ مکہ مدینہ میں سے کسی جگہ پناہ لے لینا، کیونکہ دجال مکہ مدینہ نہیں جائے گا، وہاں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی لیے مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کر لینا، وہاں جا کر کے پناہ گزیر ہو جانا، کیونکہ دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ دجال وہاں جائے گا نہیں، آپ اس کے فتنے میں آئیں گے نہیں، تو اسی لیے مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک جگہ کو اپنے لیے پناہ گاہ بنا لینا، اپنے لیے پناہ گزیر بنا لینا اور وہاں ٹھہر جانا مکہ مدینہ میں سے۔ اور اسی طرح نماز کے آخری میں دعا کرنا، بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہی تک لوگ پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، اور آگے کی جو دعائیں، بہت ساری دعائیں لوگ نہیں پڑھتے، نہیں کم سے کم یہ تو دعا پڑھنی چاہیے جس میں بہت اہم چیزیں بیان کی گئی ہے، اس میں سے ایک اہم چیز فتنہ دجال ہے، وہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، فتنہ مسیح الدجال سے بچا، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، واعوذ بک من فتنۃ المعاصی والمغرم، اور کس سے پناہ مانگا ہے؟ گناہ سے اور قرض سے۔ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کتنے بڑے بڑے سزائیں کہ ایک آدمی قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہا ہے، زندگی اور موت کے کتنے آج فتنے ہیں، گناہ سے آدمی پناہ مانگ رہا ہے، قرض سے پناہ مانگ رہا ہے، تو یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ نماز کے آخر میں اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کرنا، لوگوں کو بتانا تاکہ لوگ ان کے فریب میں نہ آئے، تاکہ ان کے ڈجل، ان کی ہیلے سازی میں نہ آئے، ان کے شبہات میں نہ آئے، آگاہ رہیں گے تو لوگ اس سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح علم شریعت سے اپنے آپ کو مسلح کر لینا، علم شریعت کو جاننا، شریعت کا علم ایک ایسا علم ہے جو آپ کو بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے آزمائش اور بہت ساری چیزوں سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ دنیا کے بالخصوص یہ جو دور فتن ہے، اس دور کے فتنے ہیں، اگر آپ اس دور کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس علم شریعت ہو، آپ کے پاس شریعت کا علم ہو۔ جب آپ شریعت کے علم کو جانیں گے تو کبھی آپ کسی کے جھانسے میں، کسی کے فتنے میں نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ نوجوان جو دجال کے فتنے سے نہیں آئے، دجال کے فتنے میں نہیں آئے گا، وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ کیونکہ اس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہوگی کہ دجال کانا ہے، دجال کانا ہوگا، وہ دیکھ کر کے اس کو پہچان لے گا، کیونکہ اس کے پاس علم شریعت ہوگا۔ لہذا اگر ہمارے پاس علم شریعت ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے فتنوں سے تو بچ جائیں گے، بڑے بڑے فتنوں سے۔ اسی لیے علم حاصل کریں، علم سیکھیں، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کریں، ہر دن ہماری کوشش ہو کہ ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہو، کچھ بڑھوتری ہو، تاکہ ہم دنیا کے فتنے سے بچ جائے اور آخرت ہماری سنور جائے۔ یہ تھی بہت ساری جو باتیں تھی دجال کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دجال جیسی بڑی اور عظیم فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔